السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی کلاس میں اپنے تمام اسٹوڈنٹس کا دل کی گہرائیوں سے استقبال کرتا ہوں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے ماشاءاللہ جب میں دیکھتا ہوں کہ بھئی 1000 لوگوں نے کلاس اٹینڈ کری ہے، 2000 لوگوں نے کلاس اٹینڈ کری ہے، 2000 لوگ اس کلپ کو دیکھ چکے ہیں۔ بہت خوشی ہوتی ہے کہ ماشاءاللہ میرے ذریعے اتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں اور میرے ذریعے لوگ اتنا دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، تو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی ایک کے بدلے تو مغفرت فرما ہی دے گا، اور امید بھی ہے اللہ کی ذات سے کہ انشاءاللہ اتنی کوششوں کے بعد اللہ ضرور مغفرت کرے گا۔ میری مغفرت کے لیے ضرور دعا کیا کریں آپ حضرات، اور تمام مسلمانوں کی مغفرت کے لیے دعا کیا کریں۔ لاسٹ سبق میں ہم نے لاسٹ کلاس میں آپ لوگوں کو پڑھایا تھا کہ فارمولہ نمبر 2 یہ ہے کہ زبر جب الف کے ساتھ مل کر آئے گا تو کھینچ کر پڑھا جائے گا، اور ہم نے اس کے بہت ساری جو حمزہ الف زبر آ، با الف زبر با سے لے کے یا تک آپ لوگوں کو پڑھایا بھی تھا۔ نورانی قاعدہ اوپن کر لیں، اور اگر نہیں ہے تو ایپ اوپن کر لیں، اور اگر یہ بھی نہیں ہے تو بس اسکرین پر آپ دیکھ لیں۔ پہلی لائن کا پہلا لفظ ہے زا الف زبر زا، دال زبر دا، زادہ۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو پورے سانس ایک لفظ ایک سانس میں پڑھنا ہے اور زیادہ سے زیادہ کھینچنے کی پریکٹس کرنی ہے اگر آپ پہلی بار قرآن پڑھنا سیکھ رہے ہیں، پہلی بار آپ قرآن پڑھنا کی کوشش کر رہے ہیں تو، اور اگر آپ پہلے سے یہ ساری چیزیں پریکٹس کر چکے تو نو پرابلم، آپ بس کھینچنے کی کوشش کریں۔ تو زا کھینچ کے پڑھا جائے گا کیونکہ زا کے اوپر جو الف زبر لگ رہا ہے وہ زبر الف کے ساتھ ملا ہوا ہے، زا الف زبر زا، یہ کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ دال کھینچ کر نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ دال کے اوپر صرف زبر لگ رہا ہے، تو زادہ، زادہ، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا لفظ دیکھیں، دوسرا لفظ ہے خا الف زبر خا، فا زبر فا، خافا، یہاں خا کھینچے گا، فا نہیں کھینچے گا۔ اب آپ اسی طرح سے اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، اور آپ کے جو بچے پڑھنے جا رہے ہیں مدرسے مکتب میں تو آپ ان کا ایگزام بھی لے سکتے ہیں، ہماری بہنیں اپنے بچوں کا ایگزام لے سکتی ہیں۔ پوچھیں ان سے کہ بھئی یہ خا کیسے پڑھا جائے گا، کیسے پڑھا جائے گا، کھینچ کے پڑھا جائے گا۔ کیوں پڑھا جائے گا؟ کیونکہ یہاں زبر الف کے ساتھ مل کے آ رہا ہے۔ فا جلدی پڑھا جائے گا، کیوں پڑھا جائے گا؟ کیونکہ زبر لگ رہا ہے اور زبر جلدی پڑھا جاتا ہے۔ تیسرا لفظ دیکھیں، تا الف زبر تا، با زبر با، تابا، ٹھیک ہے نا۔ چوتھا لفظ دیکھیں، جیم الف زبر جا، ہا زبر ہا، جاہا، دال زبر دا، جاہدہ۔ اس میں عام طور پر عموماً لوگ غلطی یہ کرتے ہیں جہادہ، جہادہ نہیں، کیونکہ یہاں جیم کھینچ کے پڑھی جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ جیم پہ زبر جو لگ رہا ہے وہ الف کے ساتھ مل رہا ہے۔ ہا جلدی پڑھا جائے گا کیونکہ صرف زبر ہے، سنگل ہے۔ دال جلدی پڑھا جائے گا کیونکہ دال۔ اب دیکھیں آپ جیم کو کھینچیں گے، جاہدہ، ہدہ، ٹھیک ہے نا۔ دوسری لائن کا پہلا لفظ ہا الف زبر ہا، سین زبر سا، حاسا، با زبر با، حاسبا، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا لفظ دیکھیں، جیم پیش جو، نون الف زبر نا، جنا، ہا پیش ہو، یا ہا زبر ہا، کسی پارے میں لگ رہا ہوگا ہا پیش ہو، کسی میں لگ رہا ہوگا ہا زبر ہا، تو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جناحا، ٹھیک ہے نا۔ جیم جلدی پڑھی جائے گی، نون کھینچ کے پڑھا جائے گا کیونکہ نون کے اوپر جو زبر ہے وہ الف کے ساتھ مل رہا ہے۔ نون الف زبر، الف زبر، تو جہاں بھی الف زبر کا کانٹریکشن آئے گا، ملے ہوئے آئیں گے، تو وہاں ہمیں کھینچ کے پڑھنا ہے۔ دوسرا دیکھیں، تیسرا لفظ دیکھیں، شین الف زبر شا، را زبر را، شارا، با زبر با، شاربا، شین کھینچے گی تو ہمیں اس طرح سے پڑھنا ہے۔ چوتھا لفظ دیکھیں، فا زبر فا، را الف زبر را، فرا، غین زبر غا، فراغا، ٹھیک ہے نا۔ فا جلدی پڑھا جائے گا کیونکہ فا پہ زبر لگ رہا ہے۔ را کھینچ کے پڑھا جائے گا کیونکہ فارمولہ نمبر 2 اپلائی کریں گے یہاں، کیونکہ زبر الف کے ساتھ مل کے آ رہا ہے۔ اور غین زبر غا میں فارمولہ نمبر 1 اپلائی کریں گے کیونکہ زبر زیر پیش تینوں جلدی پڑھے جاتے ہیں۔ نیچے والی لائن دیکھیں، خا الف زبر خا، دال زبر دا، خادا، عین زبر ع، خادع۔ اور ہجے کرنے کا طریقہ میں بارہا بتا چکا ہوں کہ ایک لفظ پڑھیں گے، پھر دوسرا پڑھیں گے، پھر ریورس بیک شروع سے آئیں گے، پھر تیسرا لفظ پڑھیں گے، پھر پیچھے شروع سے ایک دم، پھر چوتھا لفظ پڑھیں گے، پھر شروع سے۔ ہمارے بچے اور ہم بڑے بھی سب لوگ یہ ہجوں میں غلطیاں بہت کرتے ہیں، ایک ساتھ پوری ہجے کر دیتے ہیں، خا الف زبر خا، دال زبر دا، عین زبر ع، پوری ہجے پڑھ لی، پھر یہ غلط طریقہ ہے۔ ہجے آسان
بالکل اور صحیح طریقہ یہی ہے، اپنے بچوں کو بھی اسی طرح سے پڑھائیں۔ دوسرا لفظ دیکھیں تیسری لائن کا، قاف الف زبر قا، قاف کی اور کاف کی، جس قاف پر دو نقطے ہوتے ہیں، جس کو عام طور پر ہم لوگ کہتے ہیں بڑا قاف، اس کی آواز حلق سے نکلتی ہے قاف۔ دیکھیں فرق، دیکھیں قاف اور کاف، یہ فرق ہے۔ تو آپ اس کی پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ آنے لگے گا۔ پریکٹس سے ہی ہر چیز آتی ہے، بغیر پریکٹس کے کوئی چیز دنیا کے اندر نہیں آتی، یہ تو قرآن ہے۔ قاف الف زبر قا، تا زبر تا، قاتا، لام زبر لا، قاتلا۔ تیسرا لفظ دیکھیں صاد الف زبر سا، با زبر با، سابا، را زبر را، سابرا، ٹھیک ہے نا؟ میں اگر پوچھوں سعد کیوں پڑھا جائے گا کھینچ کے، تو فوراً آپ کے مائنڈ میں آنسر آنا چاہیے، سعد کھینچ کے پڑھا جائے گا کیونکہ فارمولہ نمبر 2 اپلائی ہوگا۔ فارمولہ نمبر 2 کیا ہے؟ زبر الف سے ملا ہو تو زبر کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ چوتھا لفظ دیکھیں تا زبر تا، عین الف زبر آ، تا، لام زبر لا، تعالی۔ یہاں تا جلدی پڑھا جائے گا، فارمولہ نمبر 1، زبر زیر پیش کو جلدی پڑھا جاتا ہے۔ عین کھینچ کے پڑھا جائے گا، کیوں؟ عین الف، دیکھیں عین کے بعد حلق سے نکلتی ہے عین، عین، بار بار کوشش تو انشاءاللہ آ جائے گا۔ عین کھینچ کے پڑھا جائے گا کیونکہ فارمولہ نمبر 2، فارمولہ نمبر 2 کیا ہے کہ زبر الف سے ملا ہوگا تو زبر کو تھوڑا کھینچ کر پڑھیں۔ لام زبر لا، لام جلدی پڑھا جائے گا کیونکہ زبر زیر پیش جلدی پڑھا جاتے ہیں۔ تو یہ بہت ایزی طریقہ ہے۔ میں تو یہ سمجھ لیں آپ کے جب پڑھا رہا ہوتا ہوں یا آپ کو پڑھانے سے پہلے میں سوچتا ہوں کہ کس طرح سے ایک ٹھنڈے شربت کی طرح اور بہترین لذیذ کھانے کی طرح میں آپ کو کلاس پیش کر سکوں اور آپ کو محسوس ہی نہ ہو کہ ہم کلاس اٹینڈ کر رہے ہیں۔ تو دعاؤں کی درخواست ہے اس کلپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تمام مسلمانوں تک اس کلاس کو پہنچائیں۔ بہت سارے لوگ شرم کی وجہ سے قرآن نہیں سیکھ پاتے ہیں، تو انشاءاللہ میرے ساتھ بنے رہیے، ہمت رکھیے، کوشش کرتے رہیے۔ آپ کے جیسے ارادے ہیں، آپ کی جیسی نیت ہے، اللہ تعالیٰ ویسے فیصلے ضرور کرے گا۔ آپ دنیا میں اگر اپنے وشز کے مطابق پڑھ نہیں پائے تو کوئی دقت نہیں ہے، لیکن آپ کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں ضرور نوازے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔